صلی اللہ علیہ وسلم. الأرض بمشيته وخلق الخلائق بإرادته. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال. القلوب له مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه فيها أو كما قال النبي صلى الله تبارک و تعالی علیہ وسلم. ہم پچھلے سلسلے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بیان کرتے کرتے آپ کی رضاعت تک پہنچے ہیں. عربی میں رضاعت کہتے ہیں دودھ پلانے اور پینے کو، جو بچے کو پلایا جاتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلے جس نے دودھ پلایا وہ آپ کی والدہ ماجدہ محترمہ ہیں حضرت آمنہ. عرب میں جو شرفاء کی خواتین تھیں، جو بڑے گھروں کی عورتیں تھیں، جو سردار لوگوں کے گھر کی عورتیں تھیں، وہ اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھیں. ایک تو یہ ان کے ہاں عار سمجھا جاتا تھا، اور وہ دودھ پلانے کے لیے عورتوں کو ہائر کرتی تھی جو ان کو دودھ پلائیں. اور ایک وجہ سیرت نگاروں نے لکھی ہے، بلکہ خود حضرت حلیمہ نے بھی یہ بتائی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح بہت سارے بچے جو عرب میں پیدا ہوتے ہیں ان کو عرب لوگ بھیجتے تھے دیہاتوں کہ یہ ان کی نشو و نما دیہاتوں میں جا کے ہو، وہاں جا کے یہ پلے بڑھیں اور جوان ہو، تاکہ یہ خالص جو عرب کلچر اور تہذیب ہے اس کو اخذ کر سکیں، اس کو لے سکیں اور وہ ان کے اندر اترے، کہ ان کا خاص خمیر جو ہے وہ عربی رہے. اور یقیناً دیہاتوں میں وہ چیزیں خالص ہوتی ہیں، شہروں میں وہ چیزیں آ کے خالص نہیں رہتی. ابھی بھی ایسا ہی ہے، شہروں کا ماحول مکس ہوتا ہے، اس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. دیہاتوں میں خالص ماحول ہوتا ہے، چیزیں بھی خالص ہوتی ہیں، آب و ہوا بھی خالص ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں. تو عرب لوگ یہ کرتے تھے کہ اپنے پیدا ہونے والے بچوں کو دودھ پلانے والیوں کے حوالے کر کے دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے، وہیں پلیں بڑھیں جوان ہوں، وہاں کی آب و ہوا لیں اور وہاں کی تہذیب کو سیکھیں، تاکہ ان میں وہ خالص پن پیورٹی برقرار رہے. تو جو دیہاتی عورتیں ہوتی تھیں ان کو اپنی ضرورت کے لیے، اپنی آمدن انکم کے لیے ایک ذریعہ چاہیے تھا، اور یہ ان کا بہترین ذریعہ تھا کہ وہ جا کے شہر سے بچوں کو لے آتی تھیں اور ان کو دودھ پلا کے ان کی اجرت وصول کر لیتی تھیں، اور اس کے ذریعے ان کا کچھ آمدن بن جاتا، ذریعہ آمدن ہوا کرتا. یقیناً وہ ایسی عورتیں ہی ہو سکتی ہیں جن کے اپنے بچے ہوں، چونکہ بچہ ہوگا دودھ اترے گا تو وہ کوئی پی سکے گا. اگر شادی شدہ ہی نہیں ہے یا اس کے بچے ہی نہیں ہیں تو آگے دودھ کس کو پلائیں گے. تو حضرت حلیمہ کا قصہ مشہور ہے، ہم نے بہت سن رکھا ہے. حضرت آمنہ جو حضور کی سگی ماں ہیں، والدہ ہیں، انہوں نے کتنے دن دودھ پلایا، سیرت میں دو طرح کی روایتیں ملتی ہیں.
بعض حضرات کے ہاں 9 دن حضرت آمنہ نے حضور علیہ السلام کو دودھ پلایا، اور بعض روایات میں بعض حضرات کے ہاں 7 دن حضور علیہ السلام کو دودھ پلایا گیا۔ ایک امام ہے انہوں نے فرمایا 7 مہینے تک، لیکن وہ بات اتنی مضبوط نہیں۔ تو 9 دن کی روایت یا 7 دن کی روایت۔ اس کے بعد سویبہ، جن کا پچھلے جمعے یا اس سے پچھلے جمعے تذکرہ ہوا تھا، ابو لہب کی باندی ہیں، جنہوں نے آ کے عبد المطلب کو بتایا تھا کہ آپ کو اللہ نے ایک پوتا دیا اور اس نے ان کو آزاد کر دیا تھا۔ یہ جو سویبہ ہیں، پھر حضور علیہ السلام کو انہوں نے دودھ پلایا حضرت حلیمہ کے آنے تک، اور اس سویبہ سے حضور علیہ السلام نے بھی دودھ پیا ہے، اور حضرت حمزہ نے بھی دودھ پیا ہے جو عبد المطلب کے بیٹے ہیں اور حضور کے رشتے میں چچا بھی بنتے ہیں۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضور کے چچا بھی ہیں، عبد المطلب کے بیٹے ہیں، اور ساتھ حضور کے رضاعی بھائی بھی ہیں دودھ پینے میں، ماں شریک بھائی بھی بنتے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی خاصیت ہے کہ انہوں نے حضرت سویبہ کا بھی دودھ پیا ہے، وہ حضور کے یہاں سے بھی رضاعی بھائی بنتے ہیں، اور پھر ان کو بھی بنی سعد بھیجا گیا جیسے حضور کو بھیجا گیا۔ تو بنو سعد کی جس خاتون کے حوالے حضرت حمزہ کو کیا گیا، اس خاتون نے بھی ایک دفعہ حضور کو دودھ پلایا۔ تو یوں حضرت حمزہ کو دوہری نسبت ہے بھائی ہونے میں حضور علیہ السلام سے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ وہ سال بڑا قحط کا تھا اور بالکل خشکی ہو گئی، بارشیں ختم ہو گئیں، پانی ہمارے پاس عرب میں چشمے تو تھے نہیں، اور بنجر زمین تھی ساری، زراعت نام کی شے نہیں تھی، پانی کا نام و نشان نہیں، بارش پہ گزارا ہوتا تھا۔ بارش آئی، کہیں جمع ہو گیا، پانی اکٹھا ہو گیا، اس کو استعمال کرتے رہے، وہ ختم ہو گیا تو پھر بارش کو دیکھنے بیٹھ گئے، جب اور بارش ہوگی تو پھر پانی آئے۔ تو حلیمہ فرماتی ہیں خشکی کے دن تھے بڑے سخت، اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے چراگاہیں خشک تھیں، اور چراگاہوں کے سبزہ نہ ہونے کی وجہ سے ہماری سواریاں اور ہمارے جانور بھی بالکل بھوکے مر رہے، اور خود اپنا حال بھی یہ ہو چکا تھا کہ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں بالکل چھاتیوں میں دودھ نہیں تھا، اور ان کی گود میں ایک اور بچہ بھی تھا۔ حضرت حلیمہ کے ہاں ایک بچہ، 2 بچے اور بھی تھے، ایک شیماء ملتا ہے، لقب نام ملتا ہے، حضور کی بہن بنتی ہیں، حضرت حلیمہ کا دودھ پیا انہوں نے، حضرت حلیمہ کی بیٹی ہیں، اور ایک آنسہ یا انیسہ ایک اور بیٹی ہیں وہ ہے، اور ایک عبداللہ ہے۔ یہ 3 بچے تھے حضرت حلیمہ۔ تو اس وقت تک ایک بچہ تھا، وہ ان میں سے تینوں میں سے کون تھا نہیں معلوم۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ اس بچے کے لیے بھی میری چھاتیوں میں دودھ نہیں تھا، اور ساری رات بھوک کی وجہ سے وہ بھی بلکتا رہتا تھا، اس کو بھی نیند نہیں آتی، اور ہمارے پیٹ میں کچھ جائے گا، دودھ بنے گا تو آگے جائے گا۔ تو بہت برے حالات تھے، انتہائی سختی کے دن تھے۔ تو بنو سعد کی 10 خواتین نکلی کہ ہم جا کے مکے سے کوئی بچے لے کے آئیں تو ان کو ہم دودھ پلا دیں تو اس سے کچھ ہمیں آمدن ہو جائے، تو کھانے پینے کا سامان ہو، جیسا ان کا دستور تھا۔ تو حضرت حلیمہ اپنے خامن حارث نام ہے ان کے ساتھ ان بنی سعد کی 10 خواتین میں نکلی۔ حضرت حلیمہ کا جو قبیلہ ہے یہ بنو سعد کہلاتا ہے، اور روایات میں الفاظ مختلف ہیں۔ ان کی سواری میں بعض روایتوں میں اونٹ معلوم ہوتا ہے، اونٹنی، بعض میں خچر معلوم ہوتا ہے، بعض میں گدی معلوم ہوتا ہے۔ بہرحال ایک جانور ان کی سواری کا تھا، اور ایک اونٹنی ساتھ تھی جس سے یہ دودھ نکال کے اس پہ گزارا کیا، اور فرماتی ہیں اس اونٹنی کا بھی دودھ ختم تھا، اور میرا شوہر زور لگا تھوڑا سا دودھ نکالتا تھا جو ہم پی کے اپنے دن رات گزار رہے تھے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ یہ 2 جانور لے کے حارث اپنی بیگم حلیمہ کو لے کے بنو سعد کی ان خواتین کے ساتھ بنو سعد سے مکہ گئے۔ اور ہوتا یہ تھا کہ جب ایسی خواتین آتی تھیں بچوں کو لینے کے لیے تو وہ مکے سے باہر اپنا ایک خیمہ لگاتے تھے، جیسے خانہ بدوش آگے کہیں بھی ٹھہر جاتے تو ایک خیمہ لگاتے تھے، وہاں رکتے تھے، اور عورتیں جا کے مکے میں بچے تلاش کرتی تھیں،
اور پتہ کرتی تھیں کہ کس کے گھر نیا بچہ ہوا ہے، اس کو لے کے تو حضرت عبد المطلب ان دنوں کوئی عورت تلاش کر رہے تھے ایسی جو حضور علیہ السلام کو دودھ پلائے. تو حضرت عبد المطلب نے ان خواتین میں سے بہت ساریوں کی ملاقات ہوئی تو ان کو کہا کہ ہمارے ہاں ایک بچہ ہے، اگر تم چاہو تو اس کو دودھ پلاؤ. تو خواتین کو چونکہ مقصود تو آمدن تھی تو کچھ نہ کچھ آ جائے، ہمارا پیٹ پل جائے گا، تو وہ پہلا سوال یہ کرتی تھی کہ اس کا باپ کون ہے، کیونکہ اجرت تو باپ نے دینی ہے. تو وہ جب پوچھتی کہ ان کا باپ کون ہے تو پتہ چلتا کہ باپ کی تو وفات ہو چکی ہے اور حضور تو یتیم تھے علیہ السلام. تو وہ کہتی کہ ہمیں پورا حق کے خدمت نہیں ملے گا، اس لیے ہم یہ ڈیوٹی اپنے سر نہیں لیتے. تو وہ انکار کر کے اور بچوں کی تلاش میں نکل جاتے. ساری خواتین کو بچے مل گئے اور وہ بچے لے کے اپنے گھروں کے جانے کا پروگرام بنانے لگی. حضرت حلیمہ بھی چکر کاٹتی کبھی ایک بچہ کبھی دوسرا بچہ، کسی کا کوئی عذر، کسی کا کوئی مسئلہ، کسی کا کوئی مسئلہ. جیسے آدمی جاتا ہے چیک کرتا ہے کہ کوئی میرا موافق کام ہو جائے تو چل بات بن جائے. عبد المطلب سے حضرت حلیمہ کی ملاقات ہوئی. ابھی تک حلیمہ کو کوئی بچہ نہیں ملا. تو عبد المطلب نے کہا ایک بچہ ہمارے پاس ہے، ایسے ایسے اس کو دودھ پلانا ہے، اگر تم تیار ہو تو وہ لے جاؤ. انہوں نے بھی پوچھا والد کون ہے؟ کہا والد تو بہت ہوا ہے، وفات ہو چکی. تو ایک دفعہ یہ رک گئی کہ اب میں اس کو نہ لوں، کیونکہ لوں گی آگے میری پوری اجرت نہ ملی تو کام نہیں بننا. تو عبد المطلب نے ان سے پوچھ لیا تمہارا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میرا نام حلیمہ ہے. حلیمہ حلم سے، حلم کہتے ہیں بردباری کو، ٹھنڈے مزاج کو. تو عبد المطلب نے کہا تم کہاں سے آئی؟ کہ میں بنو سعد سے آئی. سعد سعادت سے ہے، سعادت کا معنی خوش بختی ہے. عرب لوگ نا چیزوں سے بہت فالیں لیتے تھے. تو عبد المطلب نے کہا نام تمہارا حلم سے ہے، ہو تم بنو سعد سعادت سے، یہ دونوں چیزیں مل گئیں تو کام بہت اچھا ہو جائے. اور ہمیں کیا لینا، اس زمانے میں نام روشن ہونے کے لیے یہ دو چیزیں کافی. تو کہا تم کوشش کرو یہ بچہ لے جاؤ. انہوں نے کہا مجھے اتنی مہلت دیں کہ میں اپنے خاوند سے مشورہ کروں. کہا جاؤ کرو مشورہ. تو یہ آئیں کہتی ہیں میرے دل میں پتہ نہیں کیسے یہ بات آئی کہ میں اسی بچے کو لے، اللہ نے ڈالی ہے. تو آ کے میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ایسے ایسے ایک بچہ ہے اور میں چاہتی ہوں کہ وہ میں لے لوں، شاید اللہ اسی میں سے ہمیں کوئی برکتیں دے دے. یہ حضرت حلیمہ کے الفاظ تھے. تو کہتی ہیں میرے شوہر کے دل میں بھی اللہ نے ڈال دیا. تو کہا جاؤ اسی کو لے آؤ، اللہ عسى الله ان يجعل لنا فيه برکہ، اللہ اسی میں سے انشاءاللہ ہمارے لیے کوئی برکت کا راستہ نکال دے. تو حلیمہ آئی اور حضور علیہ السلام کا پتہ کیا، حضرت آمنہ کو ملی کہ میں ایسے لینے آئی ہوں، عبد المطلب نے مجھے بھیجا ہے. حضرت آمنہ نے بڑا استقبال کیا جیسے عموماً ہوتا ہے خواتین کے. تو انہوں نے کہا وہ بچہ کدھر ہے مجھے دکھاؤ. حضرت حلیمہ فرماتی آمنہ مجھے لے کے حجرے میں گئی. تو حضور علیہ السلام ایک ادنا سے کپڑے پہ، باریک سا کپڑا سفید رنگ کا، اس میں لپٹے ہوئے سیدھے ہی اپنی کمر کے بل لیٹے ہوئے اور سو رہے، اور ایک سبز رنگ کا ریشم کا کپڑا نیچے بچھا ہوا. اور حضور کے سانس چلنے کے ساتھ خوشبو آ رہی ہے. یہ پہلا سگنل تھا کہ یہ کوئی خاص بچہ. تو حضرت حلیمہ فرماتی اتنے خوبصورت تھے، میرے اتنے دل کو لگے کہ میں نے جگانا مناسب نہیں سمجھا اور سینے کے اوپر یوں ہاتھ رکھا. بچے حضور علیہ السلام کے سینے پہ یوں ہاتھ رکھا تو ایک دم حضور نے آنکھیں کھول دی. کہا جیسے ہی حضور کی محمد کی آنکھیں کھلی، آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمان کو بلند ہوا اور میں نے اپنی آنکھوں سے علیہ السلام. عورتوں نے تو چھوڑا، یتیم سمجھ گئے، انہیں کیا خبر یہ کون.
یہ تو یتیم نہیں، در یتیم، اس کے ہاتھوں کیسر و کسرا کے خزانے کی چابیاں آئیں گی. دنیا میں اس کا کوئی مربی اور کوئی متولی اگرچہ نہیں ہے، لیکن اس کا رب العالمین متولی، دو جہاں کا بادشاہ ہے، سارے خزانے اس کے. جب وہ اجرت دینے پہ آئے گا وہ تو ہر شے بھر دے. تو کہتی میں نے کہا یہ دے دو، میں اس کو لے کے جاتا. پیچھے وہ جو عورتیں تھیں وہ تیار تھی نکلنے کے لیے، تو حضور کو گود لے لیا. کہتی ہیں جو پہلی چیز مجھے معلوم ہوئی اس بچے کی برکت سے کہ جیسے ہی میں نے گود میں لیا میری چھاتیاں دودھ سے بھر گئی، کوئی سامان نہیں پیچھے، بھوک ہے اور سگے بچے بھی رو رہے ہیں، رات ساری نہیں سوتے. تو کہتی میں نے پہنچ کے حضور کو دودھ پلایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دائیں طرف سے دودھ پیتے تھے. حضرت حلیمہ نے بائیں طرف سے پلانے کی کوشش کی، حضور نے قبول نہیں کی. دائیں طرف سے ساری جتنا عرصہ دودھ پیا دائیں طرف سے. تو بائیں طرف حضرت حلیمہ فرماتی میں نے اپنے دوسرے بچے کے لیے چھوڑ دی، اور جب میں لے کے پہنچی تو حضور علیہ السلام نے بھی پیٹ بھر کے دودھ پیا سیراب ہو، اور میرے اس بچے نے بھی پیٹ بھر کے دودھ پیا. اور کئی دنوں سے جو وہ نیند نہیں اس کی پوری تھی، پھر وہ خوب آنکھ بھر کے سویا، اس کی بھوک پوری ہو گئی. اور کہتی ہیں جب میرے خامد نے برتن اٹھایا، اونٹنی کی طرف گئے دودھ لینے کے لیے، اونٹنی کے تھن بھرے اور دودھ نکالا، لبالب برتن بھر کے لے کے آئے. میں نے بھی سیراب ہو کے پیا، خامد نے بھی پیا. تو میرے خامد کہنے لگے یا حلیمہ لقد اخذت نسمۃ مبارکہ، حلیمہ اللہ کی قسم تو نے کچھ بڑا مبارک بچہ اٹھا لیا. اب یہ وہی سواری ہے جو آتے ہوئے مارے کھا کھا کے بھی 2 قدم اٹھانے کو تیار نہیں، کمزور لاغر. اور جاتے ہوئے حضرت حلیمہ فرماتی ہیں سواری کی رفتار سب سے تیز تھی. تو ساتھ والیوں نے کہا یہ وہی ہے جو لے کے آئی تھی. حلیمہ نے فرمایا بالکل یہ وہی ہے. تو وہ خواتین کہنے لگی ان لہا لشأنا، اس کا وہ خاص معاملہ ہو گیا ہے، ایک دم اس کی رفتار اتنی تیز کیسے ہو. اور جب یہ لے کے بنو سعد پہنچی ہیں، حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ بنو سعد میں حضور کے پہنچنے کی دیر تھی کہ ہر گھر میں ایک مشک کی خوشبو پیدا ہو، اور سارے بنو سعد کو پتہ چل گیا کہ کچھ خاص کام ہوا ہے، کوئی مبارک آدمی ہمارے قبیلے میں آیا. اور پھر حضور کی برکات نظر آنا شروع ہو گئی اور چیزوں میں تبدیلی نظر آنا شروع ہو گئی. تو پھر جو لوگ بیمار ہوتے تھے وہ آ کے حضور کا ہاتھ، چھوٹا بچہ ہے اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنی بیماری کی جگہ پہ یوں ملتے تھے اور شفا یاب ہو جاتے تھے. اور بیمار سواریاں لے کے آتے تھے اور حضور کا ہاتھ پھرواتے تھے اور وہ ٹھیک ہو جاتے تھے. حضرت حلیمہ نے 2 مہینے فرماتی ہیں کہ 2 مہینے بعد حضور نے علیہ الصلوۃ والسلام نے چلنا پھرنا شروع کر دیا، اور تقریباً 8 مہینے کی عمر کو پہنچ کے حضور بڑی فصاحت کے ساتھ بولنا شروع ہو گیا. اور تقریباً 10 مہینے کو پہنچ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام لڑکوں کے ساتھ تیر اندازی بھی کرنے لگے. اور بنو سعد کی زبان انتہائی فصیح. ایک دفعہ حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ آپ بڑے فصیح ہیں، آپ بہت فصیح ہیں، ہم بھی قریشی ہیں لیکن آپ کی زبان میں جو فصاحت ہے ہم میں سے کسی کو بھی حاصل نہیں. آپ نے فرمایا ابوبکر ایک تو میں وہ نبی ہوں اور نبی فصیح اللسان ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے بنو سعد کا دودھ پیا ہے اور بنو سعد تو بہت فصیح لوگ ہیں، اس لیے میرے میں فصاحت قدرتی طور پر. حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں اپنی گود میں لیے دودھ پلا رہی تھی، سامنے سے میری بکریاں گزری، ایک بکری ان میں سے نکل کے آئی اور حضور علیہ السلام کے ماتھے کو یوں چوما، اپنے ہونٹ حضور کے ماتھے پہ رکھے اور پھر واپس جا کے اپنی بکریوں میں شامل ہو کے چلی گئی. یہاں فرماتی ہیں کہ اس بکری نے آ کے حضور علیہ السلام کو سجدہ کیا. اور جانوروں کا سجدہ کرنا ملتا ہے، بہت زیادہ ملتا ہے. آپ علیہ السلام کو جانور سجدہ کرتے تھے، یہ بات حدیث میں بہت موجود ہے.
جس خچر پہ بیٹھ کے آ رہی ہیں یا جس اونٹنی پہ بیٹھ کے آ رہی ہیں، جب حضور علیہ السلام کو اٹھا کے یہ نکلی ہیں مکے سے، اس خچر نے بھی کعبے کی طرف رخ کر کے 2-3 دفعہ سجدہ شکر ادا کیا کہ میں حضور کی سواری بناؤں اور میں لے کے ان کو جاتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ آپ علیہ السلام کسی انصاری کے باغ میں، کھجوروں کا باغ تھا، اس میں تشریف لے کے گئے تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور بہت سارے انصاری صحابہ ساتھ تھے۔ تو ایک بکری کہیں اس باغ میں چر رہی، وہ حضور کو دیکھ کے آگے آئی اور آ کے حضور کے سامنے یوں جھک کے سجدہ کی۔ تو حضرت ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ، اس بکری سے تو ہم انسان زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، یہ تو جانور ہو کے سجدہ کر رہے۔ تو آپ نے فرمایا یا ابا بکر لا یصلح لبشر ان یسجد لبشر، ابو بکر یہ بات درست نہیں ہے کہ کوئی آدمی کسی آدمی کو سجدہ کرے، کوئی بشر کسی بشر کو سجدہ کرے۔ لو صلح ان یسجد بشر لبشر، اگر کوئی کسی بشر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا اور ٹھیک ہوتا، لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها، تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لعظم حقه فيها، اس لیے کہ شوہر کا عورت پہ حق بہت زیادہ ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں الفاظ کا اضافہ ہے، اس میں ہے کہ آپ نے فرمایا اگر عورت کو اس کا شوہر یہ حکم دے کہ ایک پہاڑ سے اتر کے پیدل دوسرے پہاڑ پہ چڑھے، تو اس عورت کو چاہیے کہ وہ چڑھ جائے اور اتنی اطاعت اپنے شوہر کی کرنا اس کے ذمہ۔ اور یہ خواتین کو اور بچیوں کو سمجھانے کی بات ہے۔ اب ہماری بچیوں کو اوڑھنا بچھونا بڑا اچھا آتا ہے، میک اپ، لباس، ڈیزائن، برانڈ، یہ سامان وہ سامان، یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ہیں، لیکن تربیت کا یہ فقدان ہے کہ اسے خبر ہی نہیں میرا شوہر کون ہے اور اس کا میں نے کیا حق ادا کرنا۔ سامان ٹرک بھر کے دینا یہ باپ کے ذمہ نہیں ہے، یہ مزاج بنا کے بچی کو اگلے گھر بھیجنا یہ باپ کے ذمہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب حضرت حفصہ کا نکاح کیا حضور علیہ السلام سے، تو جاتے ہوئے ارشاد فرمایا حفصہ تجھے کسی چیز کی حاجت ہو حضور کے سامنے اظہار نہ کر، میں تیرا باپ ہوں، مجھے بتانا تیری حاجت میں پوری کروں گا، حضور کے سامنے تیری حاجت نہ آنے۔ اب جاتے ہوئے کہتے ہیں ہمیں فون کر دینا، ہم دیکھ لیں گے سیدھے سے۔ اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ ایک صحابیہ ہیں، یہ حضور علیہ السلام کے پاس آئیں اور کہنے لگی انا وافدۃ الیک من النساء، یا رسول اللہ میں عورتوں کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے خود آپ کے پاس آئی ہوں، لہٰذا اب جو میں بات کروں گی یہ میری بھی ہے اور میری باقی ساری عورتوں کی بھی پیچھے یہی بات ہے، اور اگر میرے اس آنے کو اور بات کو مشرق مغرب کی عورتیں سن لیں تو وہ میری موافقت کریں گی، میری مخالفت نہیں کریں گی۔ آپ نے کہا اسماء کہو کیا کہتی ہو؟ کہنے لگی یا رسول اللہ اللہ رب العزت نے آپ کو مردوں اور عورتوں کا نبی بنا کے بھیجا ہے۔ آپ نے کہا بالکل مجھے مردوں اور عورتوں دونوں کی طرف بھیجا گیا۔ کہنے لگی یا رسول اللہ مرد ہیں یہ جماعت کی نمازوں میں شریک ہوتے ہیں، یہ جنازوں میں شریک ہوتے ہیں، یہ حج کے بعد حج کرتے ہیں، یہ جہاد میں شریک ہوتے ہیں، وَإِنَّا مَقْصُورَاتٌ فِي الْبُيُوتِ، اور ہم اپنے گھروں میں بند ہیں، ہمیں اپنے پردے کا حکم دیا ہے، نہ ہم جماعت کی نمازوں میں آ سکتی ہیں، نہ جنازوں میں شریک ہو سکتی ہیں، نہ جہاد میں شرکت کر سکتی ہیں، نہ بار بار حج کر سکتی ہیں۔ فَمَا لَنَا مِنَ الْأَجْرِ وَمَا نُشَارِكُكُمْ فِيهِ یا رسول اللہ، تو ہمارے لیے اب کہاں سے یہ سارا ثواب آئے گا اور ہم کیسے اس میں آپ کے شریک بن سکیں گے؟ نبوت میں تو ہم آپ کے شریک ہوئے، نبی آپ مردوں کی طرف بھی ہیں عورتوں کی طرف بھی، لیکن یہ سارا ثواب تو مرد لے گئے، ہمیں آپ نے گھروں میں بند کر دیا۔ تو آپ نے صحابہ کی طرف توجہ التفات فرمایا اور کہا سنی تم نے اس عورت کی بات، اور اتنے خوبصورت سوال کے ساتھ اتنی سیانی بات کسی عورت کی سنی ہے؟ اور یا رسول اللہ بالکل نہیں، یہ پہلا ایسا خوبصورت اور سیانہ سوال کسی عورت نے کیا۔ تو آپ نے فرمایا اسمعی ایتھا المرأة،
اے عورت میری بات غور سے سن، انطلقی الی امثالک من النساء، اپنی جیسی عورتوں کے پاس جاؤ، واعلمی ان حسن تبعلکن لاحداکن لزوجها، تم میں سے کسی عورت کا اپنے شوہر کے ناز کو اٹھانا، وابتغاء مرضاتہ، اور اس کی رضا اور خوشی کو تلاش کرنا، وطلبها موافقتہ، اور اس کی موافقت اور فرما برداری کو ڈھونڈنا تلاش کر کے اس کے مطابق کام کرنا، تعدل لکن مثل ما يعدل الرجل فی اجرہ، تو کما قال النبی علیہ الصلوۃ والسلام، کہا تم خواتین کے لیے اپنے شوہر کے ناز اٹھانے اور فرما برداری میں اللہ نے وہ سارا اجر رکھ دیا ہے جو مردوں کے لیے ان ساری چیزوں میں رکھا جن کا تم نے ابھی ذکر کیا۔ تو حضرت اسماء واپسی موڑی اور فرجعت تکبر وتہلل، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ بلند آواز سے کہتی کہتی خوشی سے واپس جا رہی کہ ہمیں بھی مردوں میں اتنا ثواب مل گیا جتنا مردوں کو ملا۔ یہ مزاج دیا عورتوں کو۔ لیکن یاد رکھو مسئلہ یہ ہے کہ ہم تصویر کا ایک رخ بیان کرتے ہیں، دوسرا رخ چھوڑ دیتے ہیں۔ جب مردوں کو یہ بتایا جائے کہ عورتوں کے ذمے تمہارا یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے، تو وہ پھول جاتے ہیں کہ ساڈے تو بڑے حقوق ہیں۔ ایسے ہی عورتوں کے بھی مرد کے ذمے حقوق ہیں، تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے۔ حضور جیسی ذات ہو کہ علیہ الصلوۃ والسلام گھر کی صفائیاں کی ہیں، خواتین کا ہاتھ بٹایا ہے، جانوروں کا دودھ دھویا ہے، اپنے پھٹے کپڑے سیے ہیں، اپنے پھٹے جوتے سیے ہیں، یہ کام خود مرد نے کیے ہیں، اور مرد بھی چھوٹا موٹا نہیں ہے، دو جہاں کا سردار ہے۔ یہ گاڑی یوں ہی چلتی ہے، اس کے دو پہیے ہیں، ایک گھومے گا دوسرا نہیں گھومے گا، گاڑی نہیں چلے گی۔ یہ تالی دو ہاتھ سے بجے گی۔ اگر عورت کے ذمے حقوق ہیں، مرد کے ذمے بھی حقوق ہیں، اور ان دونوں کو گاڑی کا پہیہ بننے کی ضرورت ہے۔ گھر خوبصورتی سے چل سکتا ہے۔ اب مرد چاہتا ہے میرے سارے حقوق ادا ہوں، عورت کا کوئی حق ادا نہ ہو، اس کو 500 روپیہ دے کے مہینے بعد حساب لینے بیٹھا ہوتا ہے، تو نے کہاں لگایا، کدھر لگایا، اور اپنی کلاس کیا لینی، اپنے ماں باپ کی کلاس بھی لے رہا ہوتا ہے۔ تو اس کی خدمت نہیں کی، اس کو روٹی نہیں دی، اس کو پانی نہیں دیا، دیور جیٹھ درانی جٹھانی پتہ نہیں کیا کیا مسئلے۔ وہ مشین تھوڑی ہے، انسان ہے، گوشت پوست کی بنی ہے، اس کے بھی جسم میں درد ہوتا ہے اگر تم دکان سے تھک کے آتے ہو۔ نوکرانی گھر میں لے آؤ، کسی کی بچی کیوں تباہ کرتے؟ اپنی خوشی سے کر دے تو اس کے ذمے ہے وہ کرے، اپنے شوہر کی خوشی تلاش کرے۔ اس مزاج پہ عورت کو بھیجا جائے سسرال کے گھر۔ تو یہ دونوں طرف سے پہلو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ عورت کے ذمے حقوق رکھیں۔ میں نے آپ کو ابھی حدیث سنائی، اگر میں سجدے کا حکم دیتا تو میں عورت کو دیتا کہ اپنے مرد کو سجدہ کرے۔ یہ حقوق ہے۔ اور ادھر اس کے ذمے بھی بہت کچھ رکھا ہے۔ یہ باتیں اس لیے میں ضرورت سمجھتا ہوں بیان کرنے کی کہ ہمارا جو یہ مجمع ہے، خاص طور پہ مشرق میں، پھر یہ ہمارے پنجاب کا جو کلچر ہے، جو ہندوستان سے لوگ آئے ہیں، ہمارے ہاں عورت کے لیے بہت سخت رویہ۔ ہم پاؤں کی جوتی بنانے کو بڑا فخر سمجھتے ہیں، ایسی تیسی رگڑا رکھتے، پنجابی میں ہم کہتے ہیں ایسی گوڈا پھیر کے رکھا۔ یہ کوئی فخر کی چیز نہیں، یہ نالائقی ہے۔ یہ ناعقلی ہے، کم فہمی ہے۔ یہ تو ہندو کا مزاج تھا جو جاہلیت کا تھا، وہاں عورتوں کو دفن کرتے تھے، یہاں عورتوں کو رگڑتے ہیں۔ اسلام نے تو دونوں پہلو دیے ہیں، ادھر سے بھی رعایت حقوق ہے، ادھر سے بھی رعایت حقوق ہے، اور اس کے درمیان معاشرت اور خاندان اور نسل کا پہیہ چلایا ہے، اور یوں زندگی کی گاڑی دوڑتی ہے۔ ان حقوق کو سمجھنے کی اور اس پہ رعایت کرنے کی ضرورت ہے۔ گھر بڑی آسانی سے آباد ہو سکتا ہے، اور تلخیاں بڑی آسانی سے ختم ہو سکتی ہیں۔ اس کے لیے کسی تعویذ واویز کی ضرورت نہیں۔ تعویذوں سے یہ کام نہیں ہوتے، رویوں سے یہ کام ہوتے، رویے اچھے کرنے پڑتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔
صلى الله عليه وسلم.